شب و روز دیکھا، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، وہ حسن مصطفیٰ کی تصویر یوں کھینچتے ہیں کہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کوئی دنیا کی کسی عورت نے جنا ہی نہیں، کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اور آگے یوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہے ہیں، خلقت مبرأ من کل عیب۔ سبحان اللہ۔ یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، جو صحابہ کا عقیدہ ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ نے آپ کو پیدا کیا، ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ دنیا میں کوئی بھی انسان پیدا ہوا ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقص اور کمی آپ کو ضرور ملے گی، کوئی نہ کوئی عیب آپ کو ضرور ملے گا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے ایسی فرمائی، خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے آپ کو پاک پیدا کیا گیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان گویا کہ آپ نے جیسا چاہا اللہ نے آپ کو ویسے پیدا فرمایا، سبحان اللہ۔ آپ نے جیسا چاہا اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا۔ یہ آپ حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کی زبان سے شعر بھی سن رہے ہیں، ان کا عقیدہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب اسی سے آپ اندازہ لگائیں، اپنے جیسا بشر کہتے تو یہ نہ کہتے، جی جی جی، اپنے جیسا بشر کہتے تو یہ نہ کہتے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آگے بڑھیں تو ہمیں یہ بھی ملتا ہے روایت میں کہ حضرت جبریل امین جو سید الملائکہ، جی ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھ لیا، اے جبریل تم نے سارے نبیوں کا دربار دیکھا، سارے نبیوں کو دیکھا اور بڑے بڑے بادشاہوں کا دربار دیکھا، مجھ جیسا تم نے دیکھا؟ جی، تو حضرت جبریل نے جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، اس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا قدس سرور نے اس شعر میں یوں پیش کیا ہے، ترجمانی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات یہاں سے ایک فکر آپ کو یہ بھی دیتا چلوں، اگر کوئی صرف اور صرف جلسہ منعقد کر رہا ہے یا جلوس نکال رہا ہے لیکن عقیدہ نہ بدلا تو اس سے آپ دھوکہ نہ کھائیں، فریب میں نہ آئیں، کیونکہ جلسہ کرنے والے جو بظاہر جلسہ تو کر رہے ہیں مگر جلسہ کون سا کر رہے ہیں؟ سیرت النبی کا جلسہ ہوتا ہے، ان کی طرف سے، ان جماعتوں کی طرف سے سیرت النبی کا جلسہ ہو رہا ہے، سیرت مصطفیٰ کا جلسہ ہو رہا ہے۔ جلوس بھی اب نکالنا شروع کر دیے، اس لیے کہ ان کی پول کھل گئی، پتہ چل گیا کہ لوگ سمجھ جائیں گے، اس لیے اب جلوس میں بھی شریک ہونے لگے۔ پہلے تو حرام کہتے تھے، بدعت کہتے تھے، اب شریک ہو رہے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں، پہلے انہیں عقیدہ بدلنا ہوگا، نظریہ بدلنا ہوگا۔ جو یہودیوں کا نظریہ ہے وہ نظریہ تم نے رکھا ہے۔ یہ خاص بات ذہن میں رکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان گھٹانے کی کوشش یہ کس کی طرف سے ہوئی ہے؟ یہود و نصارہ کی طرف سے۔ جی، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے جیسا بشر کہہ کر کے شان مصطفیٰ کو گھٹانے کی کوشش کی گئی ہے، اور علم غیب مصطفیٰ کا انکار کر کے شان مصطفیٰ کو گھٹانے کی کوشش کی گئی ہے، اختیارات مصطفیٰ کا انکار کر کے شان مصطفیٰ کو گھٹانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ ساری کوششیں یہودیوں کی ہیں، اسی لیے اللہ کے فضل و کرم سے اس دنیا کے اندر عاشقان مصطفیٰ کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ انہی عاشقان مصطفیٰ کی جماعت کے سرخیل اور ایک عظیم رہنما 14ویں صدی کے دور میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرور سامنے آئے، جنہوں نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ مسلمانوں جب تک عظمت مصطفیٰ کو نہیں مانو گے اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں۔ جی، بے شک۔ آج بھی مسجدوں کے اندر جمعہ کے دن جو خطبہ دیا جاتا ہے، خطبہ رضویہ اگر پڑھتے ہیں تو اس خطبے کے اندر یہ جملہ آپ سنتے ہوں گے، الحمدللہ اس فقیر کا ہمیشہ کا معمول ہے وہی خطبہ رضویہ، جی، الا لا ایمان لمن لا محبت، محبت اللہ، خبردار